ابھی جو لاس اینجلس میں آگ لگ گئی، میں لوگوں سے سنتا ہوں اللہ کا وہاں عذاب آ گیا، اللہ نے پکڑ لیا، وہ غزہ میں انہوں نے کیا تھا نا، وہ وہاں ایک بندہ رہتا تھا جس غزہ میں کیا تھا، انہوں نے پکڑ لیا ان کو، یہ خوش۔ او بھائی نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہاں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اب بتاؤ مجھے، لاس اینجلس میں تو عذاب آ گیا اللہ کا آگ سے، وہ تو چلو غزہ کے خلاف تھے، بدماش تھے، نافرمان تھے، اللہ اس طرح نہیں پکڑتے، یاد رکھنا۔ اللہ نے اللہ کا اپنا سسٹم، اللہ ہی جانتا ہے کیا معاملہ ہوتا ہے۔ پہلے تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی وہاں اگر اللہ نے غزہ کے چکر میں ان کو پکڑنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے کمزور ہیں کہ وہ امریکہ جا کے کارروائی کی انہوں نے، اسرائیل والوں کو براہ راست نہیں پکڑ سکتے؟ کیا خیال ہے؟ سارے اسرائیل میں آگ لگ جائے اللہ کے لیے مشکل ہے؟ سارے آگ میں جل جائیں اللہ کے لیے مشکل ہے؟ نہیں، اللہ وہاں تو اللہ کی محض طاقت چلتی نہیں، تو اللہ نے جا کے لاس اینجلس میں کارروائی کی ہے۔ کیا باتیں کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ جب منا میں آگ لگی تھی، منا میں، یاد آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، جو بڑے ان کو یاد ہوگا، منا کے میدان، منا کا میدان سے اچھے آگے کون سی نیک جگہ ہے جہاں احرام پہنے ہوئے حاجیوں نے حج پہ گئے ہوئے اور خیموں میں آگ اس طرح پھر جیسے سانپ پھرتا ہے، وہاں تو 15 لوگ مرے ہیں، لاس اینجلس میں ابھی تک 11 12 15 لوگ مرے ہیں، تو وہاں سینکڑوں لوگ مر گئے تھے منا کے اندر۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں بھی اللہ کا عذاب آیا تھا۔ کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب اپنا منا میں بھیج رہے تھے؟ یہ دنیا ہے بابا، یہاں چلتا رہتا ہے۔ اب وہ وہاں مجھے کہہ رہے وہ اندر ایک سفید مسجد ہے جناب، وہ مسجد کو کچھ نہیں ہوا ہے، اللہ نے معجزہ دکھا دیا، جب کمال ہو گیا۔ ایسے معجزے اللہ کو معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ کو ضرورت نہیں اس بات کی کہ جی مسجد۔ لاس اینجلس میں جہاں آگ لگی ہے مسجد بھی جل گئی ہے، وہاں جل گئی مسجد، راکھ ہو گئی ہے۔ میرے وہاں پہ چونکہ ہمارے ساتھی دوست ہیں، میں نے ان کی خیر خبر کے لیے فون کیا انہیں، ہمارے بھائی اقبال صاحب وہاں ہیں، بھائی فہد ہیں، میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے کہا بھائی نہیں بھائی، ہم اللہ کا شکر ہے ہم اس علاقے میں نہیں آگ والے، ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن مسجد شہید ہو گئی ہے، اس کا ہمیں افسوس ہے۔ یہ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کا آسمان سے کوئی عذاب آتا ہے تو کیا نیک لوگوں کو بھی نقصان پہنچے گا؟ اب اگر کسی جگہ پہ عذاب آئے وہاں نیک لوگ بھی ہو تو پھر تو یہ تھوڑی کرے گا اللہ کہ بھی نیک لہذا ہو جاؤ باقی پھڑ لوں گا، نہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عائشہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو دنیا میں تو نیک لوگوں پہ بھی آئے گا، ان پہ بھی فرق پڑے گا، آخرت میں اللہ علیحدہ کر دیں گے۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کہ لاس اینجلس میں آگ لگی، خوشی کی بات ہے۔ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ اللہ اپنے عذاب سے بچائے، سارے کافروں کو بھی بچائے، مسلمانوں کو بھی بچائے۔ اگر ان میں کوئی اسلام کے خلاف کوئی قدورت رکھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ان کو موت سے پہلے ہدایت دے دے۔ یہ سارے حضور کے امتی ہیں، لاس اینجلس والے بھی حضور کے امتی ہیں، عیسائی بھی حضور کے امتی ہیں، یہودی بھی حضور کے امتی ہیں، مشرک کافر یہ سب اللہ کے حضور کے نبی کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سب کے لیے رو کے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ہم بھی دعا مانگتے ہیں، ہم کسی کی آگ لگنے پہ خوش نہ ہو، ہم اس پہ خوش نہیں ہیں، غلط باتیں نہ کریں کہ جی وہاں دیکھو پکڑ اللہ پکڑنا چاہے گا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ اسرائیل کو براہ راست پکڑ لے گا، کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ اسرائیل والوں کو بھی ہدایت دے، اللہ ان پہ جو غزہ میں مرے ہیں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کاش آج وہ سامنے آ کے اگر کہہ دے نا غزہ جو مر گئے ہیں، وہ تو لڈیاں ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شکر ہے، کیونکہ وہ سارے جنت میں چلے ہیں، وہ تو کوئی جنت میں، تو جو کفر میں جو مر گیا وہ کہاں جائے گا؟ اوہو، اللہ رحم فرمائے، اللہ جہنم سے ہر اس شخص کو بچائے جس کے اندر جان ہے، ایک بھی انسان جہنم میں نہ جائے۔ یہ دعا مانگا کرو خدا کے لیے، سارے عیسائیوں، یہودیوں، غیر مسلموں کے لیے دعا مانگو، اور لوگوں کے لیے دعا مانگنی سیکھو۔
جب کسی پریشانی آ جائے تو خوش نہ ہوا کرو، اللہ کی پناہ مانگا کرو۔